لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے اور لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف
بلانے کی توفیق دی ہے، اور اس کے بعد آپ ساتھیوں کا بھی بہت بہت شکریہ، خصوصاً فضیلت شیخ خالد محمود الحذیفی حفظہ اللہ کا بہت بہت شکریہ، جو اس طرح کی مجلسیں برپا کرتے ہیں جس میں قال اللہ و قال رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے کی توفیق دے، اور کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے اور اولو العزم من الرسول تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی ماں کا نام مریم تھا، ان کو عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا۔ جس طرح کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، وہ الہ نہیں ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، مگر بنی اسرائیل نے ان کے اکثر بنی اسرائیل نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم کوئی بھی عمل کریں ہم جنتی ہیں، اور غیر یہودی جو بھی عمل کریں وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم اللہ سے پیدا ہوئے ابناء اللہ ہیں، اور یہ جو باقی مخلوق ہے یہ اصل میں جانور تھے، اللہ نے ان کو انسانوں کی شکل دی تاکہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں۔ اس لیے وہ غیر یہودی کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی کرے انہوں نے آخر جہنم میں جانا ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، جنت ہمارے لیے بنی ہے، دنیا میں حکمرانی ہمارا کام ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نبی آتا تھا ان کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیتا تھا، یہ اس کے مخالف ہو جاتے تھے۔ انبیاء آ کر یہ کہتے تھے ایمان لاؤ، نیک عمل کرو، تب اللہ کے مقرب بنو گے، تم ابناء اللہ احباء اللہ ایسے نہیں بن سکتے۔ تو یہ ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جس سے اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بل رفع اللہ علیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، لیکن یہودی اور عیسائی ان کا عقیدہ یہ ہے انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا، ان کو پھانسی چڑھائی، اور پھانسی کے لٹکانے کے بعد ان کو جا کر دفنا دیا۔ اور وہ پھر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو آدمی پھانسی کے اوپر مر جائے، جس کو پھانسی پر لٹکایا جائے، وہ لعنتی ہوتا ہے، ملعون ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کا بھی ہے اور یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب عیسائی
تو یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوا، گالیاں دیتے ہیں. لیکن عیسائی چونکہ ان کو الہ مانتے تھے تو انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی ہے، لیکن دفنانے کے بعد 3 دن کے بعد قبر سے نکل کر وہ آسمانوں پہ چلے گئے تھے. جب ان کو پھانسی ہوئی، جب ان کو دفنایا گیا قبر میں، تو 3 دن کے بعد قبر سے نکل کر وہ آسمانوں میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ الہ تھے. بھائی الہ دے تو پھانسی کیسے ہوئی، قبر میں کیوں دفنایا گیا؟ اس کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں کہا یا آدم، اے آدم تم جنت میں رہو، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن یہ درخت کا پھل نہیں کھانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے ان کو وسوسے ڈالے، فاضلہما، ان کو گمراہ کر دیا. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے درخت کا پھل کھا کر ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ساری انسانیت ناپاک ہو گئی. جتنے بھی انسان تھے وہ سارے کے سارے ناپاک ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا کہ انسانیت کو پاک کریں. یہ نصارہ کا عقیدہ بتلا رہا کہ انسانیت کو پاک کریں. تو اب کوئی انسان اس کی قربانی نہیں دے سکتا تھا، تو اللہ رب العزت نے یہ قربانی دینا چاہی. تو اللہ رب العزت خود زمین پر آئے، کیسے کہ مریم کے پیٹ سے ہوتے ہوئے پیدا ہو کر اس دنیا میں آئے، پھر ان کو پھانسی چڑھایا گیا، پھانسی لگے، قبر میں دفنائے، پھر اوپر چلے گئے چونکہ وہ الہ تھے. اب پھانسی لگنے کی وجہ سے انسانیت پاک ہو گئی. پھانسی لگنے کی وجہ سے کون پاک ہو گیا؟ وہ لوگ جو اس عقیدے کو مانیں گے، یعنی عیسائی ہوں گے، وہ لوگ پاک ہو جائیں گے، باقی ناپاک ہی رہیں گے. یہ عقیدہ نصارہ کا. اب یہودی کیا کہتے ہیں جی، وہ لعنتی تھا اس لیے پھانسی پہ اس کو پھانسی ہوئی، پھانسی پر چڑھ کر مر گیا. یہودی بھی، عیسائی بھی کہتے ہیں پھانسی ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی، لیکن چونکہ وہ پھانسی خود اللہ نے اپنے آپ کو دی تاکہ انسانیت کو پاک کریں. آدم علیہ السلام سے ایسے گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے انسانیت ناپاک ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے انسان گزرے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کا کیا جرم ہے؟ اور جن لوگوں نے بعد میں عیسائیت کے اس کا عقیدے کو نہیں مانا، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ گناہ تو آدم علیہ السلام سے ہوا، غلطی ان سے ہوئی، لیکن کیا ہے، انہوں نے توبہ کر لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نہیں، آدم کی توبہ سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ کیسے ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آ کر اپنے آپ کو پھانسی دی تب جا کر یہ ہو. تو گویا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں اللہ ہی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام حقیقت میں کیا ہیں؟ اللہ ہیں. انہوں نے ثابت یہ کیا اس پورے عقیدے سے، پورے کیا کہ انہوں نے، اللہ نے اپنے آپ کو پھانسی دلائی، وہ اللہ تھے اس لیے قبر سے نکل کر اوپر چلے گئے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہا. یہ لوگ پکے کافر ہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود ایک عقیدہ بنایا. کیا عقیدہ؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اور یہ قصہ گھڑا اور اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا، یہ لوگ کافر ہو گئے. میرے بھائیو، اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہیں کہ وہ اللہ ہیں تو وہ کافر ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ساری مخلوق ہی اللہ ہے، جیسے ابن عربی وحدت الوجود والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سارے مخلوق جو ہے یہی اللہ ہے، تو پھر فرعون کا کیا قصور ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اگر فرعون اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں رب ہوں،
تو اللہ رب العزت اس کو کیا کہیں؟ کافر کہیں، جہنمی کہیں، جو یہ کہے کہ یہ سارے مخلوق ہی اللہ ہے۔ اور فصوص الحکم میں ابن عربی مثالیں دے کر کہتا ہے کہ جس طرح دانہ ہوتا ہے، ہم اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، پھر وہ اگتا ہے، درخت بن جاتا ہے۔ اب کوئی اس کو دانے کو ڈھونڈے تو دانہ نہیں ملتا، دانے کا کوئی وجود نہیں، بلکہ وہ درخت ہی دانہ ہے، وہ بیج اب درخت بن گیا، اب درخت بیج ہے اور کوئی بیج وغیرہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے چاہا میں دیکھا جاؤں تو اللہ نے اپنے اندر سے اس مخلوق کو نکالا، تو یہ مخلوق ہی اب اللہ ہے، کوئی اور اللہ نہیں۔ تو اس سے بھی بڑا کوئی گمراہ عقیدہ ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو قرآن فتویٰ دیتا ہے وہ کافر ہیں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کریں کیا کہ ساری مخلوق کو اللہ بنائیں تو ہم کیسے بچیں گے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ رب العزت جو عرش پر مستوی تھا وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مدینہ میں آ گیا، تو اگر عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں تو کافر، اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہیں کہ وہ اللہ ہیں تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ بڑا غلط عقیدہ ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے لوگ طرح طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، انا عرب بلا عین، میں عرب ہوں عین کے بغیر یعنی رب، انا احمد بلا میم، میں احمد ہوں میم کے بغیر یعنی احد۔ تو یہ حدیثیں کہاں لکھی ہوئی ہیں جن کو تم اپنے مجلسوں میں اور مزاروں میں بیان کرتے ہو؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار؟ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا کر آئے۔ تو اپنے پیٹ سے جھوٹی حدیثیں گھڑنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی، اس طرح کی شان، یہ شان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ایک بہت بڑا عالم دین وہ تقریر کرتا ہے، کہتا ہے انا آتیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بخاری مسلم میں اس کے بارے میں تفصیل سے آتا ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور لوگ وہاں سے ایک دفعہ پئیں گے جنت تک جانے تک ان کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ کہتا ہے لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب سے ڈر جائے اس کے لیے تو دو جنتیں، عام مومن کے لیے دو جنتیں اگر وہ رب سے ڈر جائے۔ نبی کے لیے جنت میں صرف ایک نہر، کہتا ہے یہ ظلم ہے، میں اس معنی کو نہیں مانتا۔ پھر کہتا ہے کوثر کا معنی اللہ نے مجھے الہامی طور پر سمجھایا۔ کیا اسے سمجھایا؟ کہتے ہیں کوثر اس مقام کو بولتے ہیں جہاں کثرت کی انتہا ہو جاتی ہے، اور جہاں کثرت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے احدیت کا مقام شروع ہو جاتا ہے، قل ھو اللہ احد۔ یعنی یہ عقائد فرعون نے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، وہ کافر ٹھہرا۔ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہیں تو وہ کافر ہیں، اور وہی باتیں ہم سب کچھ کریں تو ہم کیسے مسلمان بنیں گے؟ اس لیے آپ جانتے ہیں بے شمار لوگ، بڑی بڑی جماعتوں کے امیر، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے دلوں کے بارے میں اسی طرح جانتے ہیں جیسے اللہ جانتا ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنے والا انسان کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو غلو ہے لوگوں میں، مختلف قسم کے جماعتوں میں، تو یہ وہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے، یہاں کہ جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، ایک تیر دوسرے تیر کی طرح، ان میں سے اعلانیہ اگر کوئی اپنی ماں کے پاس آیا تم بھی آؤ گے۔ تو اس لیے عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، وہ انہوں نے اس لیے گڑھا کہ جب یہودیوں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہتے ہو، اور وہ صلیب پر مرا، اور جو صلیب پر مرے تورات میں لکھا ہوا کہ وہ لعنتی ہے، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو لعنتی ہو؟ تو ان کو اب جواب نہ آیا، تو جواب کے لیے انہوں نے پورا قصہ گھڑا آدم علیہ السلام کا، کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی، ساری انسانیت ناپاک ہو گئی،
اللہ انسانیت کو پاک کرنے کے لیے خود کہاں پر آئے؟ زمین پر آئے، پھانسی چڑھے، پھر قبر سے نکل کر اوپر چلے گئے۔ یہ عقیدہ بعض عیسائیوں کا ہے۔ ایک دوسرا عقیدہ وہ یہ ہے تثلیث کا عقیدہ۔ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث کا عقیدہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ 3 چیزوں کا نام ہے، ایک اب باپ، ایک ابن سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ کہتے ہیں یہ 3 وجود ہیں، 3 اقنوم ہیں، 3 اشخاص ہیں جن کا نام کیا ہے؟ جن کا نام اللہ ہے۔ یعنی وہ اللہ کو گویا 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ، ابن کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام۔ تو یہ 3 کے بارے میں وہ کیا رکھتے ہیں؟ تثلیث کا عقیدہ۔ یہ 3 ہیں، لیکن وہ جہاں یہ کہتے ہیں تثلیث، وہاں وہ کہتے ہیں توحید بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بالکل توحید کو مانتے ہیں، حقیقی طور پر توحید، اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ 3 ہے، 3 ایک، ایک 3۔ اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جس طرح اللہ کی ذات و صفات ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ سے جدا نہیں ہوئے۔ وہ ابن اللہ کا عقیدہ الگ ہے۔ تثلیث کا عقیدہ کیا ہے؟ جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات و صفات میں جو ہے جس طرح کی ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیس قبلہ شیء ولا بعدہ شیء۔ اور جس طرح کی اللہ کی ذات و صفات ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ اور اسی طرح روح القدس بھی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی صفات بھی اسی طرح اللہ کی ہیں۔ گویا کہ یہ 3 الہ ہوئے۔ جس طرح ہم اللہ ایک بولتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی صفات مخلوق جیسی نہیں ہیں۔ جو صفات عقیدہ ہم اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں، وہی عقیدہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں بھی رکھتے ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ بن مریم کے بارے میں بھی رکھتے ہیں، اور روح القدس کے بھی بارے میں رکھتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ توحید ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ توحید عقیدہ، حقیقی توحید، وہ ثالوث الحقیقی، اور تثلیث بھی حقیقی ہے۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تم 3 الہ مستقل مانتے ہو، ہمیشہ سے مانتے ہو کہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی صفات کی طرح ان کے اندر بھی مانتے ہو، پھر جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں، اور جوہر میں، ذات میں، طبیعت میں وہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ گویا کہ 3 الہ ہے۔ جیسے انسان بے شمار ہے، تو الہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، لیکن ان 3 کا نام وہ کیا دیتے ہیں؟ ایک دیتے ہیں، ایک بھی اور 3 بھی۔ تو اب اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو کہتے ہیں کہ ان ادراکو سر الثالوث، ادراکہ و فہمہ یعنی لا یمکن۔ اس کو سمجھنا عقل کے ذریعے ممکن نہیں ہے کہ ہم تثلیث کو سمجھیں، اس کا ادراکاً جازماً یہ ممکن نہیں ہے کہ عقل کے ذریعے ہم تثلیث کو سمجھ سکیں۔ حقیقت سمجھ بھی کوئی نہیں سکتا۔ اور کہتے ہیں من حابلا یدرکا سر الثالوث، حقیقتاً تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں تثلیث کو سمجھوں، وہ گویا کہ یہ چاہتا ہے ان یزا محیط میاء المحیط کلھا فی کف، گویا وہ کہتا ہے سارے پانی جتنا ہے زمین کا اس کو اپنی مٹھی میں رکھ لے۔ تو جس طرح یہ ممکن نہیں، جیسے کافر جہنم میں نہیں جائے گا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، جب تک نہیں گزر جاتا اونٹ تو کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ نہ اونٹ اس سوراخ سے گزرے نہ کافر جنت میں جائے۔ اسی طرح نہ کوئی یہ کر سکتا ہے کہ سارے پانی کو مٹھی میں دبا لے۔ اس طرح تثلیث کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ اجتماع ضدین ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی مرا بھی ہو، زندہ بھی ہو، روشنی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، رات بھی ہو، دن بھی ہو،
یہ اجتماع ضدین ہے، ان کا جمع ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کہے اللہ زندہ بھی ہے، مرا بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے اور علیم نہیں بھی ہے، سنتا بھی ہے اور نہیں بھی سنتا، یہ نہیں ہو سکتا. یا اللہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، دو میں سے ایک بات ہوگی. ٹھیک ہے، نہ سنتا ہے اور نہ کہے کہ وہ سنتا ہے، نہ کہتے نہیں سنتا، یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کا جمع ممکن نہیں. اس طرح توحید اور تثلیث کبھی جمع ہو سکتی نہیں کہ ایک ٹائم میں ہم توحید بھی کہیں اللہ ایک بھی ہے اور تین بھی ہے، تین ہے تو ایک نہیں، ایک ہے تو تین نہیں، یہ جمع نہیں ہو سکتی، یہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. وہ لوگ پکے کافر ہو گئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کی ثالوث کے بارے میں، تثلیث کے بارے میں، کہ اللہ کے تین حصے ہیں، تین جز ہیں، ایک حصہ کیا روح القدس ہے، ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک اللہ ہے. یہ تثلیث کا جو عقیدہ رکھتا ہے، قرآن کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ کافر ہے. اب بات سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، بہت ساری باتیں آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہیں. تو یہ کافر ہے. تو یہ عقیدہ جیسے میں نے کہا نا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں جامعہ ایک فرقہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں، کہ اللہ کے بارے میں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہے، نہ یہ کہتے ہیں وہ غیر موجود ہے. اگر ہم یہ کہیں اللہ موجود ہے تو اس سے تمثیل لازم آ جائے گی کہ اللہ مخلوق جیسا ہے، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ بھی کفر ہے، تمثیل بھی کفر ہے، عدم بھی کفر ہے. اس لیے نام کہتے ہیں اللہ ہے، نام کہتے ہیں اللہ نہیں ہے. انہیں پوچھیں اللہ سنتا ہے، کہتے نہیں. اللہ نہیں سنتا، نہیں. اللہ علیم ہے، نہیں. اللہ علیم نہیں ہے، نہیں. کہتے ہیں اگر کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، علیم ہے، تو اس سے تمثیل لازم آئے گی کہ اللہ مخلوق کی طرح سنتا ہے. اور اگر کہیں نہیں سنتا تو اس سے کفر لازم آتا ہے. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے. تو میرے دوستو، جو تعلیم ہمیں رسول نے سکھائی ہے وہ کیا ہے کہ ہم تعطیل نہیں کرتے، اللہ کے اسماء و صفات کو، اللہ کی ذات و صفات کو مانتے ہیں، لیکن تمثیل بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ ذات ہے، اس کی صفات ہیں، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے. نہ ہم تعطیل کرتے ہیں، نہ ہم تمثیل کرتے ہیں. تو اس لیے صحیح عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کا ہے. بے شمار فرقوں کے عقیدے یہود و نصارہ سے ملتے ہیں، یہود و نصارہ سے ملتے ہیں. اب دیکھیے ان کا ایک اور گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، اللہ رب العزت کا بیٹا ہے. ان کے مختلف گروہ ہیں، مختلف عقیدے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، وہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں. تیسرا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ سے کوئی چیز جدا نہیں ہوئی. ما انفصل منہ شیء، اللہ سے کوئی چیز الگ نہیں ہوئی، اللہ کی ذات و صفات الگ ہیں. دیکھیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ تم نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، یہ کہہ کر تم نے اللہ کو بہت بڑی گالی دی، اتنی بڑی گالی دی تقاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان ٹوٹ کر نیچے گر جائیں، وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے، گویا کہ کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. اتنی بڑی گالی تم نے اللہ رب العزت کو دی، اتنی بڑی گالی تم نے اللہ رب العزت کو دی، یہ کہہ کر کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ گالی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں، یہ اس سے بھی بڑی گالیاں ہیں. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، یہ بھی اللہ کو گویا کہ گالی دی جا رہی ہے. نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جدا ہوا، اللہ کا حصہ، یہ کتنی بڑی گالی ہے. وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اسلام سے پہلے جہلیت کا زمانہ، اندھیرا کا زمانہ تھا. اسلام آیا تو روشنیوں کا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پہلے اندھیرے تھے، لوگ مسلمان ہوئے تو روشنیوں میں آئے.
قرآن میں اللہ کہتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اس نور کے ساتھ جس کو ہم نے اتارا۔ اللہ نے کیا اتارا؟ اللہ نے قرآن و سنت کو اتارا، وحی کو اتارا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، بشر ہیں، لیکن بشر کیسے؟ ساری انسانوں سے افضل رسول۔ یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، لقد نور القمر لا يمكن ثناءہ کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بعد از اللہ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ افضل تھے، اللہ نہیں، لیکن انسانوں سے سب سے افضل تھے۔ اور حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنٌ، تجھ سے زیادہ حسین وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ حسین بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، ایسے پیدا کیا کانا کا قد خلقت کما تشاء، گویا آپ جیسے چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا ہی بنا دیا، جیسے آپ کا دل چاہتا تھا اللہ نے آپ کو ایسا ہی بنا دیا۔ اور حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول مسجد نبوی میں ممبر لگاتے تھے، اس پر چڑھ کر اللہ کے رسول کا دفاع کرتے تھے، مدح بیان کرتے تھے، اور کہتے تھے جب تک یہ اللہ رسول کی مدح کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے، جبریل و معه، جبریل اس کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اس کی مدد کر، جبریل روح القدس کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے، اللہ کے رسول کے سامنے یہ الفاظ کہے گئے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن تھے ابن عبداللہ ہی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے ابن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے زیادہ سرخ ہو جاتے، دودھ سے زیادہ سفید ہو جاتے، کوئی ہمالیہ سے زیادہ لمبے ہو جاتے، شاید ہی مکہ کے بعد آپ کو کوئی جانتا اور پہچانتا ہوتا۔ ساری کائنات کے انسانوں نے جو آپ کو اپنے دل کی دھڑکن بنایا ہے، خاص کر کے مسلمانوں نے، تو وہ ابن عبداللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے بنایا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اوپر جبریل آتا تھا، وحی آتی تھی، آپ سارے انسانوں سے افضل تھے۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کان خلق القرآن، اور جس طرح قرآن سب سے افضل، اس جیسا کوئی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صبح شام دن رات گزر جو زندگی تھی وہ قرآن کے اوپر تھی۔ گویا ایک قرآن یہ ہے، ایک قرآن مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا۔ تو مطلب کیا کہ آپ اسلام پر عمل کرتے تھے، سب سے افضل رسول انا سید ولد آدم ولا فخرا، لیکن تھے ابن عبداللہ ہی۔ ٹھیک ہے، ہم تعریفیں کرتے ہیں، آپ کے بال خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ خوبصورت تھا، لیکن اس تعلیم کو نہیں مانتے کہ نبی نور تھے، اس نور کو نہیں مانتے جو رب العالمین نے اتارا ہے، اس نور کو نہیں مانتے جو رب العالمین نے اتارا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ میرا ہاتھ کاٹ کے ادھر پھینک دیں تو میرا حصہ ہوگا نا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اللہ ہے مخلوق نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ہے یہ میرا حصہ ہوگا نا۔ اس میں اور تصریف میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور تصریف میں اور ابن اللہ کہنے میں کہ اللہ کا بیٹا فرق کیا ہے؟ یہ اللہ کا بیٹا ہونا کیا؟ بیٹا باپ کا نطفہ ہوتا ہے، اس سے جدا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول، اللہ نور ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہے تو اللہ سے الگ ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا برا عقیدہ ہے۔ آپ کا باپ تھا، آپ کی ماں تھی، آپ کے سسر تھے، آپ داماد تھے، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے بیٹے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، اب پیدا ہوئے، فوت ہوئے، بشر کیا ہوتا ہے اور کیا بشر ہوتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ عقیدہ عیسائیوں کا جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم نام نہیں لیتے لیکن مختلف انداز سے وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے وہ اللہ کہتے ہیں تو پیچھے ہم بھی نہیں، ہم نے بھی تو کہہ دیا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا اللہ ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ اس لیے ان عقائدوں سے بچیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیدے عیسائیوں کو دیے کس نے، آئے کہاں سے؟ اب یہاں سے تقریر شروع ہوتی ہے، ذرا غور کریے گا۔ کیا کہ عیسائیوں نے جو یہ عقیدہ
بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اور تثلیث کا عقیدہ کہ اللہ کا جز ہے یا اللہ کا جو ہے وہ تیسرا الہ ہے، یہ تثلیث کا عقیدہ یہ آیا کہاں سے؟ یہ تورات میں تو نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں دیا، یہ آیا کہاں سے؟ اب سنیں، یہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مارنا چاہا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا دیا۔ اب یہودیوں نے عیسائیوں کو مارنا شروع کیا، اتنا مارتے تھے، کئی صدیوں تک مارتے رہے، اور جب مار مار کر ان کا دل نہ بھرا، وہ اور زیادہ ہو رہے تھے اور پختہ ہو رہے تھے۔ اب بے شمار یہودی عیسائی بن گئے، ان میں سے ایک پولس، سینٹ پال بولس جو تھا وہ یہودی تھا، اور یہودیوں کا بہت بڑا سرغنہ تھا۔ وہ ایک کہانی ہے، کہانی بنا کر وہ عیسائی ہو گیا، وہ یہودی وہ عیسائی ہو گیا۔ پہلے تو عیسائیوں نے، حواریوں نے اس کو قبول نہ کیا، پھر مختلف طریقوں سے قبول کیا، پھر اختلاف ہو گیا، اس نے الگ دھڑا بنا لیا، اس پولس نے الگ ایک دھڑا بنا لیا، اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا رابطہ موجود ہے؟ وہ آ کر مجھے خبریں دیتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں پہلا دین منسوخ ہو گیا، اب نیا دین میرے ذریعے جو عیسیٰ علیہ السلام جو مجھے باتیں ہیں اس پر عمل کرو۔ اس کے اوپر اس نے کتابیں لکھنی شروع کر دی، رسائل بولس کے نام سے مشہور ہے۔ پھر اس نے اپنی کتابوں میں لوگوں کو یہ بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ تثلیث کا عقیدہ اسی نے گھڑا، اور وہ کتاب جو انجیل تھی عیسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ گم ہو گئی۔ یہودیوں نے عیسائی بن کر اس کتاب کو غائب کر دیا، آج زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے وہ انجیل موجود نہیں ہے، اس انجیل کی جگہ 4 انجیلیں گڑی گئی، بنائی گئی۔ وہ 4 انجیلیں کیا تھیں؟ انجیل لوکا، مرکس، یوحنا، متی، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ جیسے ہندو کے ہاں نا رج وید، یجر وید، سام وید، اتھر وید، 4 وید ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی 4 انجیلیں ہیں۔ یہ جو 4 انجیلیں ہیں، یہ 4 انجیلیں میدان میں آ گئی، اور وہ انجیل غائب۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جب کیسر و کسریٰ فتح ہو گیا، یہودیوں کے پاس کوئی راستہ نہ رہا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اندر سے منافق تھے۔ کسریٰ والے بھی، کیسر، یہ سارے آپس میں مل گئے، مل کے انہوں نے پہلا عقیدہ عبداللہ بن سبا اور ان لوگوں نے یہ نکالا کہ جبریل امین سے غلطی ہو گئی، اصل میں وہ علی کے پاس آنا چاہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے غلطی سے، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر، عمر، عثمان سے افضل ہے، علی افضل ہے ابو بکر سارے صحابہ سے، اللہ کے رسول سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ الہ کہہ دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چلایا، یہ ابن اللہ کا عقیدہ یہاں بھی ڈاؤن لوڈ شروع کیا۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا کہ اصلی قرآن تو امام لے کر آئے گا جو غائب ہے۔ اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا یہ انبیاء سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل۔ قرآن غائب، 10 عبارے بکری کھا گئی، پھر بھی صحابہ حدیثیں غائب کر دیں، غائب، ان کو نہیں ماننا، پھر بھی قرآن کو مانے تو بھائی قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن۔ اقیم الصلاۃ ایک ظاہری تم پڑھتے ہو، علی کو اماموں کو باطنی علم دے دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں ہم روزانہ ہماری نماز بیت اللہ میں ہوتی ہے، ہم کو بولو قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تم یہ اس کے خلاف کر رہے ہو۔ کہتے ہیں یہ ظاہری عمل ہے، تم ظاہری ہو، ہم باطنی ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیات، ایک ایک حدیث کا معنی ایک اندر چھپا ہوا ہے۔ ہمیں خضر کا علم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول 2 علم دیے گئے، موسیٰ کا، خضر کا۔ موسیٰ کا علم صحابہ کو دیا، خضر کا علم علی کو دیا، ہم باطنی ہیں۔ یاد رکھنا
جب تک اس باطنی علم کا آپ انکار نہ کریں آپ مسلمان نہیں ہیں. صرف وہی علم ہے جو رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا, جو آج قرآن اور صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی اور باطنی دین ماننے والا مسلمان نہیں ہے. دین یہی ہے, یہی اقیم الصلاۃ کا یہی معنی ہے, آتوا الزکوٰۃ کا یہی معنی ہے, حج کا یہی معنی ہے. کوئی اور بات نہیں مانا. مکہ مدینہ یہ سب کفری عقائد ہیں, انکار کریں. اور جب بنو امیہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ایسے عقائد رکھنے والوں کے, میں آپ کو یہ ایک بات کہہ دوں, جو غیر مسلم ہیں, جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں, وہ کتابیں لکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسلام کو 3 آدمیوں نے بچایا. ایک ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سب نے کہا کہ زکوٰۃ نہیں دے کوئی بات نہیں, وہ اکیلے ڈٹ گئے. اگر ایک رسی بھی نہیں کہہ دیتے تو میں جنگ کروں گا, ورنہ کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دیتا بعد میں. دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فئہ باغیہ کے سامنے نہ کھڑے ہوتے آج سنیت کا کوئی وجود ہی نہ ہوتا. کہتے ہیں اگر معاویہ نہ ہوتے تو آج یہ قرآن غائب ہو جاتا. آج وہی اشر ہوتا جو بولس نے یہودیوں کے ساتھ کیا, جو بولس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا. یہ عبداللہ بن سبا یہ عقائد لے کر آئے تھے, لیکن اللہ نے اس اسلام کی حفاظت کرنی تھی, ایسے لوگ پیدا کر دیے. وہ تیسرا احمد بن حنبل کے بارے میں, جب سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ قرآن مخلوق ہے, انہوں نے کہا نہیں, قرآن اللہ کی کلام ہے, صفت من صفات اللہ, اللہ کی صفت ہے. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ آج تک یہ فتنہ ہمارے درمیان موجود ہے. یہ نہ سوچیے یہ یہود و نصارہ کے عقیدہ عقائد ہیں یا ہندو کے, ہمارے مسلمانوں کے درمیان یہ سب کچھ موجود ہے. اس لیے دیکھیں, غور کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے, ہم چل رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انجیل غائب ہو گئی جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا ذکر تاریخ قدیم میں ہے, جس کا ذکر کنیسہ کے اندر موجود ہے, جس کا ذکر اناجیل اربع کے اندر موجود ہے, جس کا ذکر رسائل بولس میں موجود ہے, جس کا ذکر حواری کرتے ہیں, وہ انجیل غائب ہے. اور یہ 4 انجیلیں, اس کا ذکر قرآن میں نہیں. حواری نہیں جانتے, خود بولس بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتا ان 4 انجیلوں کا, اور کنیسہ بھی خاموش ہے. ایسا ہو کہ بیت اللہ ہو قرآن نہ ہو, یہ 4 کتابیں نہیں ہیں, کوئی ان کا وجود نہیں. یہ کب ظاہر ہوئی؟ 4 صدی میں 325 میں ان کا پتہ چلا یہ 4 کتابیں ہیں مقدس. اس سے پہلے 3 صدیاں عیسائی ان 4 کتابوں کا نام بھی نہیں جانتے تھے, کوئی ان کا وجود نہیں تھا. اب یہ 4 کتابیں ہیں. ذرا غور سے سننا, بڑی اہم بات ہے. اب یہ 4 کتابیں مقدس کیسے ٹھہری؟ مقدس چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو رسول مانتے اس لیے مقدس ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تو نہیں, یہ انجیل متی ہے, یوحنا ہے, مرکس ہے, اور متی ہے, لوکا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نہیں, یہ 4 انجیلیں الگ ہیں. ان کو مقدس کس نے بنایا؟ کہتے ہیں کہ جب قسطنطنین یہود عیسائی ہوا تو اس نے عیسائیوں کے درمیان دیکھا کہ بڑی لڑائیاں, بڑے جھگڑے ہیں, ہر کتاب مختلف ہے, کوئی کچھ کہتی ہے, کوئی کچھ کہتی ہے. اس نے بڑے بڑے علماء بٹھائے اور کہا صحیح اور کتابوں کو الگ کریں, غلط کتابوں کو الگ کریں, تاکہ لوگوں کو ایک بات پر جمع کریں. اب علماء بیٹھے, یہ قصہ کئی کتابوں میں ہے تفصیل کے ساتھ. غلام محمد پرویز نے عیسائیت کے اوپر جب لکھا تو اس نے یہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. کہتے ہیں انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, اچھا الگ کریں, صحیح الگ کریں, لگے رہے, یہاں تک کہ تھک گئے, غصے میں آ گئے. کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ان کتابوں کو کسی جگہ جمع کرنا. ان کو غصہ, انہوں نے خوب کتابیں اٹھا کر ادھر پھینکی, ادھر دیواروں پہ ماری اور گیٹ بند کر کے چلے گئے. تیسرے دن پھر واپس آئے تو دیکھا کہ کتابیں ادھر پڑھی ہیں, کوئی ادھر پڑھی ہیں. ان میں سے 4 کتابیں ٹیبل پر پڑھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا چھوڑو, بس ان 4 کتابوں کو مقدس بنا لو. اس طرح سے یہ 4 کتابیں مقدس ٹھہری.
اس طرح سے یہ 4 کتابیں مقدس ٹھہری. جو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ غائب ہے. یہ 4 انجیلیں اس طرح سے. ان کو کس نے لکھا جن کی طرف یہ منسوب ہے؟ کوئی دلیل نہیں کہ یہ 4 کتابیں ہیں جو ان حواری عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی جن کے نام لیے جاتے ہیں. ان میں سے 2 حواری ہیں، 2 ان کے شاگرد ہیں کہ انہوں نے لکھی جن کی طرف منسوب ہے. اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، کوئی سند ہے ہی نہیں. کربلا کے اوپر تو کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہاں تو کوئی سند ہی نہیں سرے سے، یہاں کوئی سند ہی نہیں. تو اس لیے کوئی سند موجود نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ کس نے لکھی، کہاں سے لکھی. 4 صدی میں پتہ چلا یہ 4. اور اس وقت یہ انجیل جو ہوئی ہے اس میں ہزاروں انجیلیں موجود تھیں. اس وقت لکھتے ہیں کیا کتابوں والے کہ کوئی 2 4 5 10 15 100 200 نہیں تھی، ہزاروں انجیلیں تھیں. ان میں سے 4 یہ الگ ہوئی، ان میں سے الگ ہوئی. کس نے لکھی، کون لکھنے والا ہے، کوئی سند کوئی عطا پتہ موجود نہیں. اور یہ سیرت 4 کتابیں یہ بس عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بتاتی ہیں. جیسے ہماری سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں سیرت کے حوالے سے بتاتی ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، وہاں گئے تقریر کرنے، یہ کرنے وہ کرنے، بس سیرت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر آپ ان کا لے کر تجزیہ کریں گے، بیٹھیں گے، تو آپ حیران ہوں گے کہ ہر انجیل دوسری انجیل کے خلاف ہے. ہر انجیل دوسری انجیل کے خلاف ہے. ایک انجیل کچھ کہتی ہے، دوسرا کچھ کہتی ہے، تیسری کچھ کہتی ہے، چوتھی کچھ کہتی ہے. 4 کا آپس میں تعارض ہے. اب ساری مثالیں نہیں، صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بیان کرتے ہیں. ایک کہتا ہے عیسیٰ بن یوسف بن یعقوب، دوسرا کہتا ہے عیسیٰ بن یوسف بن لوہی، تیسرا کچھ کہتا ہے، چوتھا کچھ کہتا ہے. 4 انجیلیں 4 الگ الگ نسب نامہ بیان کر رہی ہیں. کس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. الگ الگ نسب نامہ بیان کر رہی ہیں. جب الگ الگ یہ نسب نامہ بیان کر رہی ہیں تو یہ 4 نسب نامہ غلط ہیں. کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا. یوسف نجار کہاں سے آ گیا؟ وہ تو عیسیٰ بن مریم تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تم تو یہودیوں کے قول کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ یوسف کا بیٹا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، مریم سے بدکاری ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جب تم وہی باپ ثابت کر رہے ہو یوسف، تو گویا تم مریم کے اوپر بدکاری کا الزام لگا رہے ہو. یہ ان کتابوں کا حال ہے جن کے اندر یہ عقائد لکھے ہوئے ہیں. تثلیث کا عقیدہ، ابن اللہ کا عقیدہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، یہ عقیدہ جو ڈالا گیا ہے یہ ان کتابوں میں لکھا ہوا. وہ کتابیں جن کی کوئی سند نہیں، جن کی کوئی سند نہیں، کوئی مقدس نہیں. اور پھر مقدس جب یہ ٹھہرایا گیا تو ایک دم لوگوں نے مان لیا نہیں. کوئی 1 صدی کے بعد، کوئی 2 صدی کے بعد، حتیٰ کہ انجیل متی 9ویں صدی میں جا کر مقدس ہوئی. انجیل متی کب مقدس ہوئی؟ 9ویں صدی میں جا کر مقدس ٹھہری. ٹھیک ہے، یعنی ایک دم تو لوگ نہیں مانتے، آہستہ آہستہ آہستہ. اور ان کے بڑوں نے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کہ یہ انجیلیں جھوٹی ہیں. جیسے اکثر لوگ مان لیتے ہیں نا، جو عوام اور قرآن کہتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اچھا، بولس کا عقیدہ یہ 4 صدیوں تک 5 صدیوں تک اس طرح سے چلتا رہا آہستہ آہستہ مقدس بھی بولتا رہا. اس کو رسمی طور پر کیسے بنایا گیا وہ بھی آپ سن لیں. سب سے پہلے کیا ہوا کہ جس وقت مجمع نیقیہ قسطنطین نے کے زمانے میں 2 گروہ بن گئے. ایک گروہ آریوس کا، ایک گروہ تھا آریوس کا، اور دوسرا مقدونیہ کا. دونوں کا آپس میں بڑا سخت مقابلہ شروع ہو گیا. 2 گروہ بن گئے. آریوس یہ کہتا تھا سکندریہ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، وہ مخلوق ہے، اللہ کے رسول ہے. اس کا یہ دعویٰ تھا. اور دوسرا جو کنیسہ تھا وہ یہ کہتا تھا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ الہ. ان دونوں میں مناظرے، لڑائیاں، جھگڑا، 2 بڑے فرقے جیسے سنی شیعہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. اس طرح سے 2 بڑی جماعتیں بن گئیں. تو وقت کے بادشاہ قسطنطین نے دیکھا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے. اس نے دونوں فریقوں کو بٹھایا، بڑے بڑے علماء
کہتے 300 لے کر 500 کے درمیان علماء بیٹھے اور باقاعدہ منچ وغیرہ لگے، کافی دن مناظرہ شروع ہوا۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا تو آریوس کے دلائل زیادہ قوی تھے۔ قسطنطین متاثر ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی واقعی عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے دلائل بڑے سخت تھے، پتہ چل رہا تھا ان کے دلائل زیادہ ہیں، ان کے دلائل نہیں ہیں۔ تو اگلے دن جو فیصلے کا تھا انہوں نے سوچا اگر قسطنطین نے ان کے حق میں فیصلہ دیا تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ صبح آئے یہ سارے روتے ہوئے کہ ہم نے رات کو ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ اے عیسیٰ آپ کے یہ کپڑے کس نے پھاڑے ہیں؟ آپ کے یہ کپڑے کس نے پھاڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آریوس نے پھاڑے ہیں، آریوس نے پھاڑے ہیں۔ تو ہم نے یہ خواب دیکھا تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ آریوس عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے۔ تو یہ خواب اس انداز سے سنایا انہوں نے قسطنطین کو کہ وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، قانون بنا دیا، لکھ دیا، اور گورنمنٹ کا قانون بن گیا، ملک کا قانون بن گیا، باقاعدہ رسمی طور پر قانون بن گیا۔ اس کو ملک بدر کر دیا کہ یہ الہ مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مخلوق مانتا ہے، مار دار کر وہاں سے ان سب کو ملک بدر کر دیا۔ اس طرح سے رسمی طور پر قسطنطین کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، یہ قانون بن گیا اس جھوٹ سے۔ بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ خود وہ جب مرا قسطنطین، اس نے کہا میں عقیدہ آریوس پہ مرتا ہوں جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کا قانون بن گیا۔ جیسے ابو الحسن اشعری نے یہ عقیدہ نکالا تھا اشعریت کا، خود وہ توبہ کر کے اہل سنہ میں آ گیا، لیکن بعد میں عقیدہ اشعریہ وہ موجود رہا، وہ لوگ، وہ فرقہ موجود رہا۔ تو اس طرح سے یہ قانون بن گیا۔ اسی طرح روح القدس کے بارے میں 381 میں اسی طرح 2 فرقے بن گئے، یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو گئی۔ پھر بٹھائے گئے علماء، گورنمنٹ نے اپنی زیر سرپرستی لوگوں کو بٹھایا کہ تاکہ بیٹھو اچھی طرح چیک کرتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ دونوں کے دلائل سنے، اس میں 350 اور ایک روایت میں آتا ہے 150، دوسری میں آتا ہے 350 اسقف بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے علماء۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، قانون بنایا کہ روح القدس بھی الہ ہے، روح القدس بھی الہ ہے۔ پھر اس کے اوپر تثلیث کا عقیدہ بھی اس کے اوپر انہوں نے نافذ کر دیا، یہ مجمع۔ اس طرح سے تثلیث کا عقیدہ پھیلا۔ تثلیث کا عقیدہ یہ پھیلا، سب سے پہلے اس کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ بولس۔ پھر بعد میں ان 4 کتابوں میں لکھا گیا۔ پھر اس کے بعد عوامی یہ چیز بن گئی، گورنمنٹ کا قانون رسمی طور پر پارلیمنٹ سے پاس ہوا، یہ قانون پاس ہوئے اور ان کے ملک میں نافذ ہو گیا۔ یہ ثالوث کا عقیدہ اصل میں ہندو کا عقیدہ تھا۔ کس کا تھا؟ ہندو کا عقیدہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے 3 بڑے الہ ہیں، ان کے برہما، وشنو، شیو، ان کے 3 وجود ہیں۔ اس کا سر اوپر سے ایک بنا دیا، اس کا نام انہوں نے تری دیوی رکھا ہوا ہے، تری دیوی یعنی ثالوث۔ یہ اصل عقیدہ کس کا ہے؟ ہندو کا۔ اس طرح بوذیوں کا بھی ہے۔ بوذا جب تک زندہ تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اب اختلاف شروع ہوا، کچھ نے کہا جی وہ اللہ ہی تھا، کچھ نے کہا جی نہیں اللہ بھی ہے وہ بھی ہے، دونوں الہ ہیں، کسی نے کہا جو ان کے درمیان ان کو جوڑتا تھا وہ بھی ہے۔ انہوں نے بھی تثلیث کا عقیدہ نکالا۔ قدیم مصر کے اندر، رومیوں کے اندر بھی ان کا بھی عقیدہ تھا۔ اور جب رومی اس میں آئے عیسائیت میں تو ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، چونکہ عیسائیت کے اندر وہ سب کچھ تھا جو پہلے رومی جن کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ آرام سے سارے عیسائی ہو گئے۔ اس طرح سے تثلیث اور یہ عقائد عیسائیت میں آئے۔ اب ان کے دلائل کیا ہیں؟ توریت کے اندر ایک کلمہ ہے الوہیم جو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الوہیم یہ جمع کے لیے آیا ہے ایک آیت کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ اولی جمع کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، 3 ہیں،
یہ ان کی دلیل ہے پہلی. ذرا سنیے گا، یہ کون ہے؟ تورات. ایک بات اور یہاں بتا دوں کہ جو بائبل ہے، بائبل جو ہے جس کو کتاب المقدس کہتے ہیں، بائبل کتاب المقدس، یہ دو چیزوں کا نام ہے، عہد قدیم اور عہد جدید. عہد قدیم اور عہد جدید. عہد قدیم سے مراد توریت، عہد جدید سے مراد یہ 4 انجیلیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. ٹھیک ہے، عہد جدید سے مراد انجیل نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، بلکہ یہ 4 اناجیل ہیں. ان سب کو جمع کر کے اس کو بائبل کہتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ بائبل. چونکہ عیسائی بھی تورات کو مانتے ہیں اور اس لیے انہوں نے دونوں کو جمع کر دیا، دونوں کو جمع کر دیا. تو اس تورات کے اندر عیسائیوں کے لیے یہ دلیل ہے، چونکہ عیسائی تورات کو مانتے ہیں، تورات کو، تو وہ دلیل ہے کہ آیات میں آتا ہے الوہیم، اللہ کے لیے الوہیم جمع کا لفظ استعمال ہوا. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے. حالانکہ صرف ایک آیت میں یہ آیا ہے، اور تورات کی بے شمار ہزاروں آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ انہ الہ واحد، کہ وہ ایک الہ ہے. ان ہزاروں آیات کو چھوڑ کر اس علیم کو لینا، یہ ان کے ٹیڑھے پن کی دلیل ہے. دوسری بات، خود یہودیوں نے جن پر تورات نازل ہوئی، جو اس کے مخاطب ہیں، انہوں نے اس سے یہ معنی نہیں لیا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے. جن پہ یہ نازل ہوئی انہوں نے یہ معنی لے لیا. حقیقت میں یہ لفظ تعظیم کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، یہ علیم کے لیے یہ جو لفظ ہے جمع، یہ اس معنی میں آتا ہے. تو اس سے انہوں نے استدلال کر کے تورات سے یہ ثابت کیا، کیا تثلیث کو ثابت کیا کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، جس کی حقیقت میں کچھ نہیں. یعنی وہ ایک آیت لی جس میں جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے آیا، اور بے شمار وہ آیات چھوڑ دی جس میں الہ واحد کے لفظ ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ 3 ہے یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اور اسی طرح یہ جو 4 کتابیں ہیں، چونکہ ان کے بارے میں بھی تھوڑی بات ہو جائے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو 4 کتابیں ہیں، انجیل، لوکا، یوحنا، مرقس اور متی، ان 4 کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو 68 جگہ پر تقریباً، بعض لکھتے ہیں 80، بعض کہتے ہیں 68 جگہوں پر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن الانسان، انسان تھے، انسان کے بیٹے تھے. صرف 23 جگہ پر یہ آیا ہے کہ ابن اللہ. ان 4 کتابوں میں کتنی جگہ آیا ہے ابن اللہ؟ 23 جگہوں پر آیا ہے. 23 جگہوں پر جب ابن اللہ کہتے ہیں تو تثلیث ثابت ہوتی ہے. تو 23 جگہ آیا ابن اللہ، 68 یا 80 جگہ کیا آیا ہے کہ ابن الانسان. اب ابن الانسان جو 80 جگہ یا 68 جگہ ہے اس کو چھوڑ دیا، 23 کو لے لیا. 23 میں سے 20 جگہ، 19 یا 20 جگہ دوسرے عام لوگوں کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے صرف 3 جگہ یہ کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. صرف 3 جگہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں بغیر سند کے، وہ صرف 3 جگہ ہیں، باقی دوسرے لوگوں کی باتیں. اب صرف 3 جگہ والی بات لے لی، 68 جگہ والی کہ ابن الانسان وہ اللہ کا بندہ ہے، رسول ہے، اس کو چھوڑ دیا. یہ کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے. آگے دیکھیں، پھر وہ جو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، عیسائیوں کو جمع کر کے، انجیل یوحنا میں کہتے ہیں انتم ابناء اللہ فی السماوات. سامنے جو ان کے بیٹھے ہوئے ان سب کو کہتے ہیں انتم ابناء اللہ، تم اللہ کے بیٹے ہو، سب آسمانوں میں جو اللہ. کیا مطلب ہے؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کہ سارے عیسائی اللہ کے بیٹے؟ یہ سارے ہیں. اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں انتم مثل الملائکہ وہم ابناء اللہ. یہ لوکا کے اندر ہے، صفحہ نمبر میرے پاس لکھا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ جو تم فرشتوں کی طرح ہو، اور فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ بیٹے تو بہت ساروں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
سارے عیسائیوں کے لیے بھی، سارے فرشتوں کے لیے، سارے اللہ کے بیٹے ہیں. تمہارا عقیدہ یہ تو نہیں تم تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. پتہ چلا بیٹا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا ہے. وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تم میرے دوست ہو، انت ولی، جیسے تم میرے دوست ہو محبت میں، جیسے تم سے راضی ہو گیا ہوں، اس معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر یہ ایک الگ حقیقت ہے، بڑی تفصیل ہے کہ ان کے ترجمے در ترجمے ہوتے اگر کیسے گھمایا کیسے پھرایا گیا، ترجمہ کرنے والے کون تھے، جاننے والے کون تھے، وہ لغت ان کو سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی، اس سب کچھ کے باوجود ابن اللہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا. جب ابن اللہ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا، تم نے زبردستی، جیسے ہمارے کچھ لوگ ہیں قرآن کا عربی ان کو نہیں آتی، وہ ترجمے سے استدلال کر کے لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں، یہ کافر یہ کافر یہ کافر. قرآن نہیں پڑھتے، عربی نہیں آتی، عربی میں اس کا معنی کیا نہیں پتا، ترجمہ کیا، وہ قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کرتے بلکہ اس اردو کے لفظ سے استدلال کر کے امت کی تکفیر کر رہے ہوتے اور غلط فتوے دے رہے تھے. اسی طرح انہوں نے ابن کا ایک الگ خود معنی گڑھا جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں تھا اور تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر دیا. تثلیث کا عقیدہ ایجاد کرنے کے بعد ابن اللہ کا عقیدہ کیا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ تثلیث جو ہے یا ابن اللہ کا عقیدہ کہنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا عقیدہ کہنا، یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے، قرآن و سنت کے خلاف، آسمانی کتابوں کے خلاف، عقل اور فطرت کے خلاف، مکمل ہر جگہ کے خلاف ہے. لیکن اب قریش مکہ کو دیکھیں، کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور بیت اللہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کا بت اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کے رکھا ہوا تھا. کیا وہ اپنے قول میں سچے تھے؟ جھوٹے تھے. ابراہیم سے ان سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح ان لوگوں کا پیغمبروں سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی آگے چل کر دوبارہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے آگے جانے والے ہیں. جب آپ ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، جا کر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ گویا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، اس لیے ان کو جا کر مبارکباد دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. گویا آپ کا یہ عقیدہ ہے، گویا کہ تثلیث کو سجدہ کر رہے ہیں، جیسے ابن قیم نے لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے. یہ بدعت نہیں ہے بھائی، یہ کھلا ہوا کفر ہے، کھلا ہوا شرک ہے. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا الہ پیدا ہوا، الہ، وہ الہ کہتے ہیں، تم جا کر مبارکباد دے رہے ہو، ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، مبارکیں باد دے رہے ہو، ان سے دوستیاں ان کے اجتماعات میں جا رہے ہو. گویا آپ بھی وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں، رہتے رہیں گے تھوڑا عرصہ انہی کی زبان بولیں گے. اس لیے اس چیز سے بچیں، لوگوں کو بتلائیں، یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے. آپ دیکھیں، ایک دفعہ کا بڑا کافی سال پہلے پنجاب سے ایک فتویٰ شائع ہوا. اس وقت طاہر القادری اور کچھ سارے لوگ عیسائیوں کے پروگرام میں گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے کیک وغیرہ کاٹا تھا، مبارکیں باد دی تھیں. اس پر کچھ علماء نے اعتراضات کیے، یہ صحیح نہیں ہے. تو مدارس سے فتوے آئے کہ یہ بدعت ہے، اس کو بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. وہ فتویٰ یہاں بھی پوچھا، میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے. اس کو بدعت کہہ کر آپ راستہ کھول رہے ہیں. بچنا چاہیے، نہیں جن بچنا، کھلا ہوا لکھے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. تعاون علی البر والتقویٰ ہوتا ہے. اگر وہاں جا کر آپ ان کا رد نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں، ان کے خلاف بول نہیں سکتے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، کم سے کم یہ عقیدہ تو ہو کہ دل سے برا جانے، وہ جائیں نہیں وہاں پر. اگر ان کو وہاں جا کر ان کا عقیدہ نہیں سکھا سکتے، اتنی ہمت نہیں، بیان نہیں کر سکتے، کم سے کم وہاں جائیں نہیں. آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ گمراہ ہوں گے، اس لیے قطعاً وہاں نہ جائیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اس لیے
میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں، کئی جگہ کریں، لیکن میں نے چونکہ میرے خیال میں آدھا پونا گھنٹہ ہونے والا ہے، تو 1 گھنٹہ ہونے والا ہے تقریباً، اتنی دیر ہی بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا. تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں، تو کچھ وقت ہم سوالوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں آپ، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ایک دفعہ سننے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، 2-3 دفعہ اس کو سنیں. اور یہ تقریباً وہ میں نے چیزیں بیان کی ہیں جو متفقاً علیہ ہیں. ہم یہاں جامعہ میں جو کتاب پڑھاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کراچی یونیورسٹی سے کتاب چھپی ہے ادیان، اس کے اندر بھی یہ لکھی ہوئی ہیں. ہر ایک تقریباً یہ لکھتا ہے، عربی میں، اردو میں، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو تسلیث ایک باطل عقیدہ ہے. اس کے اوپر کیا دلائل دیں؟ کچھ بھی دلائل ہے ہی نہیں. جیسے میں نے بتایا، اس کو پیدا کس نے کیا، وجود کہاں سے آیا، میں نے ساری تفصیل آپ کو بتا دی. اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ کھلا ہوا کفر ہے. اس سے بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا جزاء حسنا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم عبد الجبار راشد حافظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور طلباء سے اور دیگر جو باہر علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں، سب کو تنبیہ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ جو جامعہ میں اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے تو مکمل وقت نکالیں اور صبح سے ظہر تک کی جو تعلیم ہے مکمل کورس کریں، اپنا دین سیکھیں، عقیدہ سیکھیں. اور ورنہ شام کو بھی شیخ جو ہے مغرب سے عشاء تک ڈپلومہ کی کلاس میں شیخ کے درس ہیں. اور اسی طرح ہم نے شیخ صاحب نے لوگوں کی ریکویسٹ پر عقیدہ واسطیہ، توحید اسماء و صفات پر کلاس پڑھائی ہے اور پڑھاتے رہتے ہیں. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح شیخ سے ہی ہم نے پڑھا، اور شیخ کے حوصلہ افزائی سے ہی ہم نے یہاں جامعہ میں عقیدہ پڑھانا شروع کیا. تو شرح عقیدہ تحاویہ بھی ہم نے شروع کی. عقیدہ کی کلاسیں مسلسل چل رہی ہیں، کبھی شیخ کی کلاس ہے، کبھی ہماری ہے، کبھی دیگر مشائخ سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ طلباء اس کو اہم سمجھیں. طلباء کے لیے جو دیکھنے میں چیز آ رہی ہے کہ طلباء کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، اور عام جو اہل سنت ہے اس کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت تو اب دیگر چیزوں کی، اکنامکس کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ کس وقت نہیں رہا؟ یہ کون سا ایسا دور تھا جس میں کفار جو ہے دنیاوی ترقی کی دوڑ میں لگے نہیں ہوئے تھے؟ اور دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے دنیا ترقی کے راستے پر اور دن بدن نشو و نما پر لگی ہوئی ہے. نبیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا اور اس کا آغاز ہی عقیدے سے، کیونکہ عقیدہ ہی شعور دیتا ہے انسان کو، انسانیت سکھاتا ہے. عقیدہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور خالق کائنات کا مقام سمجھاتا ہے، اور اپنے رب اور خالق سے لینے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ اس سے کس طرح ہم نے اللہ اپنے رب العزت اپنے خالق سے، جو کہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اس دنیا کی خوشحالی اس سے حاصل کرنی ہے. کیونکہ اس دنیا میں نہ رزق کا ایک دانہ بھی نہیں اترتا جب تک اس کی طرف سے اس کی مشیت سے فیصلہ نہ ہو. جس کا چاہے وہ رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے وہ رزق کھول دے. یہ توحید ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کا مقام پتہ چلتا ہے، اس کے نبیوں کا، اولیاء کا مقام پتہ چلتا ہے، اس راستے کا مقام پتہ چلتا ہے جس راستے پر انبیاء کرام نے قوموں کو لگا کر خوشحالی کے راستے پر لگایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راستے پر لگایا. لہذا سب سے یہ تنبیہ ہے، دعوت ہے کہ
مشائخ سے، خاص طور پر شیخ عبدالجبار حافظہ اللہ سے استفادہ حاصل کریں، تو عقیدے کی کتابوں کا، عقیدے کی کلاسز کا اہتمام کریں۔ آپ الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، جامع بکر میں توحید کا منہج اور بہت مضبوط ہے الحمدللہ، اور مشائخ جو پڑھانے والے ہیں توحید، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اور اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا، جو شام میں کلاسیں ہوتی ہیں، مشائخ سے وقت لے کر آپ علم حاصل کریں توحید میں۔ کہہ رہے تھے کہ وہ اگلے ہفتے میں وفات مسیح بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی اعلان کر دیں جی، اور شیخ میں اللہ شیخ کو جزا خیر عطا فرمائے، اگلے ہفتے میں اسی ٹائم میں انشاءاللہ وفات مسیح پر شیخ درس دیں گے، کلاس ہوگی، اور اس میں آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم سب اپنے کاغذ قلم تیار رکھیں، تو کیونکہ یہ جو اس طرح کے دروس ہیں، اس سے ذہن تیار ہوتا ہے، آگے آپ پھر لائبریری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہی وہ دروس ہیں جس سے آپ کا علمی مستوی اوپر ہوتا ہے، ذہن کھلتا ہے، اور پھر آپ مزید تعلیم حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ وفات مسیح پر جو بدعقیدگی پھیلائی جا رہی ہے کہ اہل سنت کا، اسلام کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زندہ بنفس نفیس ان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، اس پر بیان ہے۔ جو قادیانی اور غیر مسلم لوگ عقیدہ پھیلا رہے ہیں، جس کے پیچھے ان کے اہداف ہیں، اس کو سمجھانا ہے، تو سب اس کا اہتمام کریں۔ جو باہر سن رہے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، لائیو بھی ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر آپ جامعہ میں پہنچ سکتے ہیں، جامعہ میں پہنچ کر کلاس کو اٹینڈ کریں، شیخ کی صحبت میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس میں بڑی برکت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کو اور دیگر مشائخ کو توفیق عطا فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی کثرت عطا فرمائے جو توحید کو سمجھتے ہیں، عقیدے کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھانے کی جرأت رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔